کئی سو لوگ سچی توبہ کر کے ولایت کے حقدار بن جاتے تھے. یہ شان تھی میرے غوث اعظم کی. لیکن چونکہ جب کوئی عروج پاتا ہے, کوئی ترقی پاتا ہے, تو حاسدین بھی بہت ہو جاتے ہیں, حسد کرنے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شانیں دیکھ کر وہاں کے علماء نے سوچا ایک اجمی شخص آ کر عرب والوں پر فوقیت لے جائے, ہم لوگوں پر اللہ حکمت دسترس حاصل کر رہا ہے, اس کی عظمتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان 100 لوگوں کی جماعتوں نے جو عالم تھے اپنے اپنے انداز سے سوالوں کو پرچیوں میں لکھا اور یہ مشورہ کیا کہ یکے بعد دیگرے ہم سوال کرتے رہیں گے اور عبد القادر کو اپنے سوالوں میں پھنسا لیں گے. لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. جو شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے بڑے پیر جو پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح اپنی ہتھیلی پر دیکھ سکتے ہیں, وہ ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں. اسی مجمع میں جہاں تقریر فرما رہے تھے وہ 100 لوگوں کی جماعت جو عالم تھے اپنے اپنے حساب سے سوال سوچ کر کے لائے تھے, مجمع میں بیٹھے تھے, نگاہ غوثیت تھی, سب کے علم کو چھین لیا, سینے علم سے خالی ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے, کیا کیا جائے. اللہ اکبر. جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر ختم فرمائی, پھر ایک ایک کر کو بلاتے رہے, آ تو بھی آ. اللہ اکبر. وہ آیا, سینے سے لگایا, علم اس کا واپس کیا اور اس کے سوال کا جواب دیا کہ سن تیرا یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب ہے. دوسرے کو بلایا, فرمایا تیرا یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب تھا. غوث اعظم سے انہوں نے سوال کیے نہیں تھے لیکن دل کی حقیقت سے واقف ہو گئے تھے, سب کے سوالوں کے جواب بھی عطا فرمائے. جب انہوں نے دیکھا کہ جس غوث کی یہ شان ہے دلوں کے راز سے واقف ہے, سب سچی توبہ کر کے غوث کے قدموں پہ گرتے ہیں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے اللہ اکبر دلدادہ ہو جاتے ہیں. اور میرے غوث اعظم ان کے علم کو واپس کرتے ہیں, صرف علم کو ہی واپس نہیں کرتے, جتنا تھا اس سے اور سی بات فرما دیتے ہیں. واہ کیا مرتبہ ہے, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچے کے سروں سے قدم آلا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, عظمت غوث اعظم, شان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد. یہ میرے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ بارگاہ غوث سے منسوب ہو جائیے, دل میں عشق غوث اعظم پیدا کیجیے, کیونکہ میرے غوث کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آپ یہ قسم کھا لیتے تھے کھانا نہیں کھائیں گے, تو رب آپ سے کہتا کھانا کھا لو. کئی مرتبہ رب کہتا تھا اے عبد القادر کھانا کھاؤ, تو میرے غوث فرماتے ایک شرط پر. اللہ فرماتا ہے عبد القادر بتاؤ کیا شرط, ہر شرط تمہاری مانی جائے گی. کہتے تھے مولا کھانا جب کھائیں گے اس شرط پہ کھائیں گے کہ ہم سے محبت کرنے والا ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. اس غوث سے محبت کرو جو ہمیں تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا, بے آسرا نہیں چھوڑے گا. یہاں اگرچہ ہم زمانے میں دنیا میں رہ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہم تنہا ہیں, لیکن فکر نہ کرو, اگر دامن غوث اعظم سے وابستہ ہے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا تمہارا بیڑا پار ہوگا. اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے. غوث اعظم کی محبت کا پٹا ہماری گردن میں ہوگا, ہم رسوا نہیں ہو سکتے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا. لہذا اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, غوث اعظم کے دیوانوں, آپ نے یہ محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے. اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو, آپ کی محنتوں کو, آپ کی کابشوں کو ان علماء اکرام کے صدقے میں قبول فرمائے, اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے آپ کی جملہ جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اور مولا رب العالمین بالخصوص اس عظیم رات کے صدقے میں مولا اس وقت
جو موجودہ مہاماری ہے مولا اس مہاماری سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور بالخصوص مولا رب العالمین غوث اعظم کے صدقہ طفیل میں مولا اہل فلسطین اور محافظین بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام ماشاءاللہ کتنے بہترین انداز میں حضرت کا خطاب ہو رہا جی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، اور اس راستے میں پھول بچھائیں گی رحمتیں، اس راستے میں پھول بچھائیں گی رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے۔ اب آئیے حضرات، آپ کی محبتوں بھری سماتوں تک شاعر اسلام مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ جناب سمیع رضا صاحب قبلہ کو آپ کی محبتوں بھری سماتوں تک ایک بار حضرت کا خیر و مقدم ویلکم ٹو ویلکم، نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ لگا نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ اپنے نعرے سے بتا دے کہ تکبیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے، سوئی ہوئی قوموں کو ہم پھر سے جگا دیں گے۔ اور کیا دار و رسول سے تو سیاح ڈراتا ہے، کیا دار و رسول سے تو سیاح ڈراتا ہے، اسلام کے خاطر تو ہم گھر بار لٹا دیں گے۔ اگر جذبہ ہو تو اسی جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ پورا مجمع نعرہ لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، سرزمین کوروکیا، سرزمین کوروکیا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے جناب سمیع رضا صاحب